نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال جل وعلا كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة سورة الفتح سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم۔ آج کے خطاب کے بارے میں اخباری اعلان کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کے اگرچہ اصل موضوع تو ہے انقلاب اسلامی کے ضمن میں تصادم کے مراحل، لیکن اس کے علاوہ میں اپنے پچھلے 3 خطبات کے بعض مضامین کچھ دہراؤں گا، کچھ ان کے خلا کو پر کروں گا۔ میں نے دوبارہ اثر نو نظر ڈالی ہے تو میں محسوس ہوا کہ خاصے اہم نکات جو ہے وہ رہ گئے۔ پھر یہ کہ اس میں کچھ اضافے بھی آج ہو گئے۔ مجھے گمان یہ ہے کہ یہ بات میری شاید طویل ہو جائے کہ آج کا مضمون بھی پورا نہ ہو پائے، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہمیں اپنا یہ سلسلہ 4 کی بجائے 5 خطبات پر وسیع کرنا پڑے اور اگلے اتوار ہم اسے مکمل کر سکیں۔ جو بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیے، اگر یاد کریں آپ، جو میرا پہلا خطبہ تھا اس میں میں نے الحمدللہ میں نے جائزہ لیا اپنے نوٹس کا کہ ایمان کی بحث بہت جامعیت کے ساتھ پوری ہوئی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی اسلام کا فلسفہ ہے، یہی اسلام کا میٹا فزکس ہے۔ اسی کو جرمن اصطلاح میں کہتے ہیں ویلٹن شاؤنگ،
اسی کے لیے انگریزی لفظ ہے ورلڈ ویو. کیا آپ کے نگاہ میں کائنات کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے، انسان کے بارے میں تصور کیا ہے؟ ویلٹنشاؤنگ میٹا فزکس. ایک تو یہ دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے، مادی دنیا ہے جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک اس سے باوراء جو دنیا ہے، کائنات ہے، جو میٹا فزکس ہے، فزکس سے اوپر، وہ کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے دینی اصطلاح میں اس کا نام ایمان ہے. افسوس یہ ہے کہ اس دور میں عام طور پر ہم ایمان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے. اسی سے ہماری تحریکیں ناکام ہو رہی ہیں، اسی سے ہماری دینی جد و جہد ناکام ہو رہی ہے. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط ہے. جائزہ لے ایمان یقین والا کہاں ہے؟ میں کبھی کہتا ہوں کسی مجمع میں، ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیے، ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے، Am I really convinced about the existence of God? Am I really convinced about resurrection and the life after death? Am I really convinced that Muhammad was the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and Quran is the word of Allah? معلوم ہوگا کہ اندر ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ہاں خیال تو ہے، گمان تو ہے، لیکن یقین نہیں. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. اور میرا اپنا جو ہے، جب سے میں نے اپنا ایک اجتماعی اس جد و جہد کا آغاز کیا تھا تو وہ اسی تشخیص پر کہ اصل میں غلطی جہاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو مومن تو ہیں، حالانکہ یہی مغالطہ. اس میں کسی جماعت نے ایمان پر زور نہیں دیا سوائے تبلیغی جماعت کے. تبلیغی جماعت کے ہاں ایمان پر زور ہے، ان کی گفتگو میں، ان کی خطابات میں، ان کی تقاریر میں. ایمان ہر شے اللہ سے ہوتی ہے. بھوک روٹی سے نہیں مٹتی، اللہ کے اذن سے مٹتی ہے. پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ کے کہنے سے بجھتی ہے. کسی شے پر توکل نہ ہو، اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو سوائے اللہ کی ذات کے. لیکن بدقسمتی سے تبلیغی جماعت نے جو اس ایمان کا انٹلیکچول ڈائمنشن ہے، تفقہ والا حصہ، فہم والا حصہ، جس کو قرآن کہتا ہے ایمان علی وجہ البصیرت، جس کو سورہ یوسف میں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے لوگو دیکھو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت. اور نہ صرف میں، میرے ساتھی بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی کسی بلائنڈ ایمان میں نہیں ہے، کسی اندھے ایمان میں نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان علی وجہ بصیرت ہے. تو علی وجہ البصیرت ایمان پیدا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں بہرحال اپنی سی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ عہد حاضر کا جو ایک عام علمی لیول ہے اس پر آ کر انٹلیکچول ڈائمنشن کے ساتھ ایمان کی وضاحت کی جائے. میری ایک کتاب بھی پوری اس پر ہے، حقیقت ایمان. پھر سب سے اوپر میرے نزدیک جو میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے وہ آخری میری تالیف ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک. اپنی سی کوشش کی ہے، لیکن اس میں میں آج ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایمان بالآخرت کے ضمن میں جب میں نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت